لا قوة إلا بالله العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الاولین والآخرین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین الملقب بطٰہٰ و یاسین. مولانا مولا الثقلین سید الکونین امام القبلتین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین. ولعنۃ اللہ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. مل جل کے ایک اور بار بآواز بلند نعرہ صلوات پڑھ دیجیے. مسلسل بعنوان امامت آپ حضرات سے گفتگو کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. امامت کی گفتگو اس لیے ضروری اور اہم ہو جاتی ہے کہ اسی سلسلے کی آخری فرد حضرت ولی اعظم عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کہ پاک و پاکیزہ نورانی اور روحانی تذکرے تک ہمیں پہنچنا ہوتا ہے. ہم نے پہلے ہی دن آپ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا تھا کہ امامت کے سلسلے سے جب بھی گفتگو ہوگی 5 ارکان پر اس گفتگو کی بنا ہوگی. امام کون ہوتا ہے، امام کون بناتا ہے، امام کیسا ہوتا ہے، امام کیوں ہوتا ہے، امام کب ہوتا ہے. ہم نے آپ کے سامنے قرآن مجید سے دلائل پیش کرنے کی سعادت حاصل کی تھی کہ امام جب بھی بناتا ہے اللہ ہی بناتا ہے. بندوں کو حق نہیں ہے اپنا امام خود بنانے کا، اپنا امام خود چننے کا. یہ اختیار صرف پروردگار عالم ہی کا ہے. اللہ نے جناب ابراہیم سے امتحان لیا، ابراہیم امتحان میں کامیاب ہو گئے تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں. اللہ نے صاف صاف اعلان فرما دیا کہ صرف ایسا نہیں ہے کہ آج ہی میں امام بنا رہا، بلکہ جب بھی بناؤں گا امام میں ہی بناؤں گا. آج بھی میں ہی بنا رہا ہوں، قیامت تک جب بھی اس منصب امامت کی دنیا والوں کو ضرورت ہوگی میں ہی امام بناؤں گا، میں ہی امام بنا کر بھیجوں گا. اور امامت کی پروردگار عالم نے حیثیت، بلندی، مراتب، عظمتیں، فضیلتیں ہر موقع پر دکھائی ہیں اور اجاگر کی ہیں. یہی جناب ابراہیم علیہ السلام ایک دن پروردگار عالم سے پوچھ بیٹھے، اللہ نے امام بنایا تھا نا، رب ارنی کیف تحیی الموتی، پروردگار تو مجھے دکھا کہ مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے.
کیا پوچھا؟ مجھے دکھا کہ مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے۔ اللہ نے جواب میں ارشاد فرمایا خذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے لو اور ان چاروں پرندوں کو خود سے مانوس کرو، مانوس کرنے کے بعد ان کو ذبح کر دو، ذبح کرنے کے بعد پہاڑوں پہ ان کو بکھیر دو، آواز دو گے تو خود ہی دوڑے دوڑے چلے آئیں گے۔ توجہ فرمائی عزیزو، کیا فرمایا پروردگار عالم نے؟ کیا پوچھا تھا ابراہیم نے؟ مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے؟ تو پروردگار تو ہی خود دکھا دیتا، خود ہی مارتا، خود ہی جلاتا، خود ہی زندہ کرتا، پھر ابراہیم کو بتا دیتا کہ دیکھو میں مردوں کو ایسے زندہ کرتا ہوں۔ لیکن پروردگار ابراہیم ہی کو کیوں حکم دے رہا ہے کہ 4 پرندے لو، خود ہی مارو، خود ہی زندہ کرو، خود ہی آواز دو، دوڑے دوڑے تمہارے پاس چلے آئیں گے؟ اللہ شاید جواب دے کہ میں امامت کی حیثیت دکھا رہا ہوں، امامت کی سلطنت دکھا رہا ہوں، امامت کی بادشاہت دکھا رہا ہوں، امامت کی بلندی دکھا رہا ہوں، امامت کا مرتبہ دکھا رہا ہوں، امامت کا رتبہ دکھا رہا ہوں، امامت کا جاہ و حشم دکھا رہا ہوں، امامت کا مرتبہ یہ دکھا رہا ہوں کہ ہر کس و ناکس امام نہیں ہوتا، بلکہ امام وہ ہوتا ہے کہ مردے کو آواز دیتا ہے تو مردہ دوڑا دوڑا چلا آتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ محسوس فرما رہے ہیں؟ اب میں اپنے بچوں کے لیے عرض کروں ایک بات، اگر اذہان آپ کے یہیں حاضر ہوں، تاریخ پڑھیے، پوچھیے علماء سے کہ وہ 4 پرندے کون سے تھے جن کو ابراہیم نے ذبح کیا تھا۔ ان 4 پرندوں کے بھی تاریخ نے نام لکھے ہیں، کبوتر، مرغ، مور، گدھ۔ کون کون سے تھے جانور؟ کبوتر، مرغ، مور اور گدھ۔ ان 4 پرندوں کو ابراہیم نے کیا ذبح، 4 پرندوں کو پہاڑوں پہ بکھیر دیا، چونچ کو اپنے ہاتھ میں رکھا، آواز دی۔ تو ایسا نہیں ہوا کہ کبوتر کا بدن آ کے گدھ کی چونچ پہ لگ گیا ہو، یا گدھ کا بدن جا کے کبوتر کی چونچ پہ لگ گیا ہو، نہیں، ساتھ مرے، مرنے کے بعد اکٹھے رہے، لیکن اس کے باوجود بھی جب زندہ ہو کے آئے تو کبوتر کبوتر رہا، گدھ گدھ رہا۔ ساری بات میں نے کہہ دی، اللہ جانے آپ کیوں چپ بیٹھے ہیں۔ ان میں شاید آپ نے توجہ نہیں فرمائی، کچھ جانور حرام ہیں، کچھ جانور حلال ہیں۔ حلال اور حرام مرنے کے بعد ایک جگہ اکٹھے رہے، ایک جگہ موجود رہے، لیکن جب زندہ ہوئے تو حرام حرام رہا، حلال حلال رہا۔ یعنی کسی کے ساتھ لیٹنے پر مرنے کے بعد کبھی دنیا کو اترانا نہیں چاہیے۔ محشر کے میدان میں جب زندہ ہو کے آئیں گے، حرام حرام رہے گا، حلال حلال رہے گا۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ سلامت رہیے۔ تو جب بھی چنے گا پروردگار عالم ہی چنے گا۔ آگے بڑھیے، جناب موسیٰ کا واقعہ۔ جناب موسیٰ چل رہے ہیں، سفر جناب شعیب کی بیٹی سے جناب موسیٰ کا عقد ہوا۔ جناب موسیٰ مدائن کی طرف سے مصر آ رہے ہیں۔ درمیان میں اہلیہ کو جناب موسیٰ کے تکلیف پیش آئی، رات کا سناٹا تھا۔ اس تکلیف اور مصیبت کو دور کرنے کے لیے جناب موسیٰ ایک سمت چلے، دیکھا تو پہاڑ کے اوپر آگ جل رہی ہے۔ موسیٰ نے سوچا کہ وہاں سے کچھ مدد ملے گی۔ موسیٰ آگے بڑھے، توجہ دیجیے گا، موسیٰ آگے بڑھے، جدھر سے آگ لگ رہا تھا کہ جل رہی ہے، وہ ایک نور درخت میں ساطع ہو رہا تھا۔ اس درخت میں سے آواز آئی جناب موسیٰ کے لیے، فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ،
اے موسیٰ اپنی جوتیاں اتار دیجئے، آپ وادی مقدس میں چلے آئے ہیں اور ہم آپ کو خوشخبری دے رہے ہیں کہ آپ کو نبوت سے سرفراز کر دیا گیا ہے، آپ جائیے اور فرعون کو ہدایت کیجئے۔ جناب موسیٰ نے فرمایا پروردگار عالم چلا تو میں جاؤں گا جب تیرا حکم ہے، لیکن میرا ایک کام تو کر دے۔ کہا بولو کیا کرنا ہے؟ جناب موسیٰ نے فرمایا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی۔ اے پروردگار میری زبان کی گروں کو کھول دے، میرے سینے کو کشادہ کر دے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں۔ اور آگے جناب موسیٰ نے کیا فرمایا؟ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ہارون اخی، اور میرے بھائی ہارون کو جو کہ میرے ہی اہل میں سے ہے میرا وزیر بنا دے۔ توجہ نہیں فرمائی شاید آپ نے۔ جناب موسیٰ نے کیا نام لیا؟ ہارون۔ رشتہ بھی بتایا میرا بھائی ہے، جگہ بھی بتایا میرے ہی اہل سے ہے، میرے ہی گھر سے ہے۔ موسیٰ سب کچھ بتا رہے ہو، نام بھی بتا رہے ہو، گھر بھی بتا رہے ہو، رشتہ بھی بتا رہے ہو، خود ہی بنا لو۔ موسیٰ شاید جواب دے نام پیش کر سکتا ہوں، بنانا اللہ کا کام ہے۔ توجہ فرمائی، نام پیش کر سکتا ہوں، بنانا اللہ کا کام ہے۔ اب موسیٰ نے دعا کیا کی تھی؟ پروردگار میرے گھر سے دے، جس کا نام ہارون ہے، جو میرا بھائی ہے، میرے گھر سے میرا وزیر دے۔ وقت بدلا، عرصہ بدلا، صدی بدلی، منظر بدلا، آخری نبی ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے پروردگار عالم رب ادخلنی مدخلا صدق واخرجنی مخرجا صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ پروردگار مجھے داخل کر سچائی کے ساتھ، نکال سچائی کے ساتھ، اور اپنے گھر سے مجھے ایک مددگار دے۔ فرق سمجھ میں آیا موسیٰ کی دعا کا اور آخری نبی کی دعا کا؟ موسیٰ نے دعا کی میرے گھر سے وزیر دے، آخری نبی نے دعا کی اپنے گھر سے وزیر دے۔ اللہ کی آواز آئی ہوگی موسیٰ نے اپنے گھر سے مانگا، اسے اپنے گھر سے ملے گا، تو نے میرے گھر سے مانگا، 16 رجب کو آنا، میرے گھر سے اپنا وزیر لے کے چلا جانا۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ نبی کو، آخری نبی کو اللہ کے گھر سے ملا۔ کیا کہا پروردگار نے؟ فَاخْلَعْنَا عَلَيْكَ، اے موسیٰ اپنی جوتیاں اتار دیجئے۔ کہاں ہیں آپ؟ وادی مقدس طویٰ میں ہیں۔ طویٰ علاقے کو کہتے ہیں، کوہ طور، طور پہاڑی کا نام ہے، طویٰ ایریے کا نام ہے، علاقے کا نام ہے جس جگہ وہ پہاڑی تھی۔ آپ وادی مقدس میں آ گئے ہیں۔ یہ تھی یہ شخصیت۔ اب جاگیے گا عزیزو، توجہ فرمائیے گا۔ ادھر ہے موسیٰ، وادی مقدس میں داخل ہوئے، اللہ نے کہا جوتیاں اتار دو، اپنی نالین اتار دو۔ وہ فخر موسیٰ تھا، آخری رسول تھا، گیا ہے عرش کی بلندی پر، چاہا کہ اپنی نالین اتاریں۔ اللہ کی آواز آئی اے میرے حبیب جوتیاں سمیت آ جاؤ۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہاری جوتیوں کی برکت سے میرا عرش کا مرتبہ اور بڑا ہو جائے؟ تمہاری جوتیوں کی برکت سے میرے عرش کا مرتبہ اور بڑا ہو جائے۔ آپ نے شاید توجہ نہیں فرمائی، رسول کی نالین ہے اوپر، ساری دنیا ہے رسول کی نالین کے نیچے۔ رسول کی نالین ہے اوپر، ساری دنیا ہے رسول کی نالین کے نیچے۔ جملہ آسان کر دوں تاکہ بچوں کو بھی سمجھ میں آ جائے، رسول کی جوتیاں ہے اوپر، ساری دنیا ہے رسول کی جوتیوں کے نیچے۔ رسول کی جوتیاں ہے اوپر، ساری دنیا ہے رسول کی جوتیوں کے نیچے۔ شر نہیں آتی، غیرت نہیں آتی، حیا نہیں آتی، ساری زندگی رسول کی جوتیوں کے نیچے پڑے رہتے ہو، پھر بھی کہتے ہو ہم رسول جیسے، رسول ہم جیسا۔ ایک صلوات پڑھے مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ اب اس کو دوسرے لہجے میں سن لیجئے۔ رسول کی نالین مبارک عرش کی بلندیوں پر، یعنی سب سے نیچے ہے زمین،
زمین سے 500 سال کی نظر کے فاصلے پر ہے پہلا آسمان جس کا نام برقیہ ہے. پہلے آسمان سے پھر 500 سال کے نظر کے فاصلے کی بلندی پر دوسرا آسمان جس کا نام قیدوم ہے. دوسرے آسمان کے اوپر تیسرا آسمان جس کا نام ماؤن ہے. پھر تیسرے آسمان کے اوپر 500 سال کے نظر کے فاصلے پر چوتھا آسمان. چوتھے آسمان کے اوپر پانچواں آسمان. پانچویں آسمان کے اوپر چھٹا آسمان. چھٹے آسمان کے اوپر اتنی بلندی پر پہاڑی ہے. پہاڑی کے اوپر ایک بادل ہے جس کا رنگ سرمئی ہے, جس کی لمبائی چوڑائی اتنی ہے جتنی زمین سے لے کے چھٹا آسمان. اس بدلی کے اوپر, بادل کے اوپر سدرۃ المنتہا ہے. سدرۃ المنتہا کے اوپر جنت الماوا ہے. جنت الماوا کے اوپر پھر حجابات کا سلسلہ ہے. حجاب حمد ہے, اس کے اوپر حجاب صبر ہے. حجاب صبر کے اوپر حجاب حیا ہے. حجاب حیا کے اوپر حجاب جبروت ہے. حجاب جبروت کے اوپر حجاب الرضا ہے. اسی طریقے سے 12 حجابات کا سلسلہ جاری ہے. اس کے اوپر کرسی ہے. کرسی کے اوپر عرش ہے. عرش کے اوپر رسول کی جوتیاں ہیں. رسول کی جوتیوں کے اوپر رسول کی پنڈلیاں ہیں. رسول کی پنڈلیوں کے اوپر رسول کے زانو ہے. رسول کے زانو کے اوپر رسول کا بطن مبارک ہے. رسول کے بطن مبارک کے اوپر رسول کا سینہ ہے. رسول کے سینے کے اوپر رسول کے دوش ہے. سوچو وہ کتنی بلندی پر ہوں گے جو دوش رسول پہ سوار ہو گئے ہوں گے. ایک صلوات پڑھے مل جل کے بر محمد و آل محمد. سلامت رہیں, سلامت رہیں, سلامت رہیں. محسوس فرما رہے ہیں؟ تو جب بھی بنائے گا اللہ ہی بنائے گا. کسی رسول کا خلیفہ بنانا ہو, کسی رسول کا وصی بنانا ہو, کسی رسول کا وزیر بنانا ہو, کسی رسول کے بعد سلسلہ امامت کو جاری رکھنا ہو, جب بھی بنائے گا اللہ ہی بنائے گا. یہ حق بندوں کو نہیں دیا گیا ہے, اللہ نے اپنے پاس یہ حق رکھا ہے. اب جملہ محسوس کریں تو بتائیے گا. اس لیے کہ جب اللہ بنائے گا تو للہ المثل الاعلی کی روشنی میں وہ اللہ کا نمونہ ہوگا. جسے اللہ بنائے گا وہ اللہ کا نمونہ ہوگا, اور جسے لوگ بنائیں گے وہ بس نمونہ ہی ہوگا. سلامت رہیے. جسے اللہ بنائے گا وہ اللہ کا نمونہ, جسے لوگ بنائیں گے وہ بس نمونہ ہی ہوگا. کیسا کیسا نمونہ ہوگا, کیسے کیسے نمونے. پہلا خطاب سنایا آپ نے, پہلا خطاب, پہلا خطبہ. اے لوگو, میں تم سے زیادہ جاننے والا نہیں ہوں. مجھے بٹھایا گیا ہے تو میں بیٹھ گیا ہوں. تم سے زیادہ جاننے والا نہیں ہوں, مگر تمہاری ہدایت کروں گا. دیکھو, اگر سیدھا سیدھا چلتا رہوں تو ٹھیک ہے, جس دن ٹیڑھا چلوں مجھے سیدھا کر دینا. محسوس فرما رہے ہیں آپ؟ 40,000 فٹ کی اونچائی پہ پلین اڑ رہا ہو, احمد آباد اترنے والا ہو, اچانک پائلٹ کی آواز آئے کہ دیکھو مجھ سے پلین اڑانا تو نہیں آتا, مجھے بٹھا دیا گیا ہے تو میں بیٹھ گیا ہوں. پلین جب تک ٹھیک ٹھیک چلتا رہے تم میرے ساتھ ساتھ چلتے رہنا, اور جب تمہیں لگے کہ میں ٹیڑھا میڑھا چلا رہا ہوں پلین تو مجھے آ کے بتا دینا. اس بیوقوف کو کوئی بتائے گا نہیں کہ جس سے پلین چلانا آتا ہوگا, جو تجھے بتائے گا اسے چاہیے کہ تیری جگہ بیٹھے. تو کیوں پلین اڑانے میں لگا ہے؟ یہ وہ صاحب تھے جن کو لوگوں نے چنا. توجہ فرمائیے, یہ ہے نمونہ, اور جن کو اللہ چنتا ہے وہ اللہ کا نمونہ ہوتے ہیں. جب حکومت حیران ہو کر, سرگرداں ہو کر
پریشان ہو کر گلی گلی ٹھوکر کھا کر آئی اس کے دروازے پر کہ جس کو اللہ نے چنا تھا۔ مسجد بھری ہوئی ہے، لوگوں نے محسوس کیا کہ پیچھے کوئی شخص ہے جو اندر داخل ہونا چاہ رہا ہے۔ لوگوں نے روک کے کہا کیا تجھے پتا نہیں ہے آج رسول کے خلیفہ کی بیعت ہونے والی ہے؟ تاریخ بتاتی ہے اس شخص نے لوگوں کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کے فرمایا اگر مجھے منبر تک جانے نہیں دو گے تو بیعت کس کی کرو گے؟ وہ شخص خرامہ خرامہ صفوں کو چیرتا ہوا آگے بڑھا، منبر کے نزدیک پہنچا، پہلے زینے پہ پاؤں رکھا، دوسرے زینے پہ پاؤں رکھا، تیسرے زینے پہ پاؤں رکھا اور وہاں پہ آ کر بیٹھ گیا جہاں نبی بیٹھا کرتے تھے۔ تاریخ بتاتی ہے انگلیوں میں انگلیاں ڈال کے فرمایا الحمدللہ الذی رجع الحق علی مقامہ، شکر ہے اس پروردگار کا کہ آج اس نے حق کو اپنی جگہ پہ پلٹا دیا۔ شکر ہے اس پروردگار کا کہ آج اس نے حق کو اپنی جگہ پہ پلٹا دیا۔ اور یہ فرما کر مولا کائنات انگلیوں میں انگلیاں ڈال کے خاموش اپنی نگاہوں کو جھکا کے بیٹھ گئے۔ لوگوں میں چہمی گوئیاں شروع ہوئی۔ علی نے طائران نظر سب کے اوپر ڈالی، کیا بات ہے؟ کیوں پریشان ہو؟ کیوں حیرت زدہ ہو؟ کیا بات کر رہے ہو؟ کیا بول رہے ہو؟ کس وجہ سے پریشان ہو؟ کیوں بے قرار ہو؟ کیوں مضطرب ہو؟ کیوں بے چین ہو؟ ایک شخص نے اپنی جرأت کو سمیٹا، جسارت کو سمیٹا، کھڑا ہوا، کھڑے ہو کے بولا یا علی یہ لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں کہ آج آپ وہاں بیٹھ گئے جہاں پہ نبی بیٹھا کرتے تھے، وہاں بیٹھ گئے جہاں نبی بیٹھا کرتے تھے۔ تاریخ بتاتی ہے علی پلٹے، منبر کے تختے پہ ہاتھ مار کے فرمایا فی ما ھذہ الخشب، ارے ان لکڑی کے تختوں کی حیثیت کیا ہے؟ میں نے تو وہاں بھی قدم رکھے ہیں جہاں نبوت کی مہر لگی ہوئی تھی۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ محسوس فرما رہے ہیں؟ اب آئیے اسی سلسلے کی آخری کڑی، ہمارا امام جو پردہ غیب میں ہے، یہ غیب کیا ہے، یہ پردہ کیا ہے، یہ میں آپ کو دو خطابات میں، دو گفتگو میں بتا بھی چکا ہوں، سنا بھی چکا ہوں۔ پہلی گفتگو میں نے کیا عرض کیا تھا؟ ظہور اجتماعی اور ظہور انفرادی۔ ظہور اجتماعی اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ اللہ جانتا ہے، مگر ظہور انفرادی ہم اپنے اعمال کے ذریعے سے خود کو ایسا بنا سکتے ہیں کہ ہماری ملاقات امام سے ہو سکتی ہے۔ دوسری بات کیا عرض کی تھی؟ بلانا ہے تو عشق کر کے بلائیے۔ عشق کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسا امام چاہیں ویسا بن جائیے، جیسا امام چاہیں گے جب ویسا بن جائیں گے تو ہمیں بلانے کی ضرورت نہیں ہوگی، صرف سوچنے کی ضرورت ہوگی ہمارا امام ہمارے سامنے کھڑا ہوگا۔ اس لیے کہ امام ہر جگہ موجود ہیں، جب موجود ہیں تو صرف پہچاننے کی دیر ہے، بلانے کی دیر نہیں ہے، معرفت پیدا کرنے کی دیر ہے، عرفان حاصل کرنے کی دیر ہے۔ اور کل کی گفتگو میں کیا عرض کیا تھا کہ ان کے آنے کا ماحول بنانا یہ ہمارے لیے فرض ہے، ہم پر واجب ہے۔ جب امام تشریف لائیں گے تو دنیا ظلم و جور سے بھری ہوگی، اسے عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ یہ جو دنیا ظلم و جور سے بھری ہوگی، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اس ظلم و جور میں کہیں ہماری حصے داری تو نہیں ہے، ہم تو کہیں ظالم نہیں ہیں۔ کل ہی میں نے عرض کیا کہ ظلم ظلم ہوتا ہے، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ بھائی کے حق کو پامال کرنا بھی ظلم ہے، بچوں کے حق کو پامال کرنا بھی ظلم ہے، پڑوسی کے حق کو پامال کرنا بھی ظلم ہے۔ سماج، قوم، ملت، معاشرہ سب اسی حصے میں آتے ہیں کہ ہم کسی کے ساتھ بھی کسی کے حق کو پامال نہ کریں ورنہ ظالم کہلائیں گے۔ اس لیے کہ امام صرف ظلم کے مقابلے پر کھڑے ہونے نہیں یا ظلم کے خلاف آواز اٹھانے نہیں، بلکہ تخت ظلم کو پلٹنے کے لیے آ رہے ہیں۔ جب تخت ظلم کو پلٹنے کے لیے آ رہے ہیں
تو جس کی بھی اس ظلم میں حصے داری جتنی بھی ہوگی وہ اپنے بارے میں سوچ لے۔ آج کی بات، اہم بات، امام کیا کریں گے؟ امام کا پہلے میں خط کا وہ حصہ سنا دیتا ہوں جو آپ نے تحریر فرمایا تھا۔ اس میں پہلا ہی جملہ تھا، پہلا جملہ یہ تھا امام کا کہ اگر ہمارے چاہنے والے متحد ہو کر، ہمارے چاہنے والے متحد ہو کر ایسی فضا ہموار کریں جو ہم چاہتے ہیں تو ان سے ہم دور نہیں ہیں بلکہ بہت قریب ہیں۔ متحد ہو کر فضا کو ہموار کرنا ہے۔ متحد ہو کر فضا کو ہموار کرنے کا کیا مطلب ہے؟ سماجی، معاشرتی اخلاقیات کو بلند کرنا ہے۔ سماجی اور معاشرتی اخلاقیات کو بلند کرنے کا کیا مطلب ہے؟ جس کے ساتھ بھی ہم زندگی گزارتے ہوں اس سے اپنے تعلقات اور اپنے معاملات کو ٹھیک رکھنا ہے۔ محسوس فرما رہے ہیں؟ ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، اپنے والدین کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، سماج میں اپنے لوگوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، اپنی قومی برادران کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، کسی دوسری قوم کے لوگوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ سب کے ساتھ اپنے معاملات کو ٹھیک رکھنا ہے اگر واقعاً ہم امام کا انتظار کر رہے ہیں۔ سب کے ساتھ معاملات کو ٹھیک رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ قربانی پیش کرنے کی طاقت جب تک ہمارے اندر نہیں آئے گی ہم حقیقت میں امام کے منتظر نہیں بن سکتے۔ قربانی پیش کرنے کی صلاحیت، واقعہ سنا ہے نا، وہ سنتے ہوں گے ہر سال آپ علماء کرام سے۔ ہلا، عراق میں جگہ ہے ہلا، وہاں پہ ایک مقام تھا، مقام امام زمان۔ ایک عالم پہنچے، انہوں نے دیکھا مقام امام زمان ہے یہاں پر، پوچھا یہ مقام امام زمان یہاں کیوں ہے؟ کہا یہاں امام تشریف لائے تھے۔ کہا کب تشریف لائے تھے؟ کیا واقعہ ہے؟ واقعہ آپ کا سب کا سنا ہوا ہے۔ ایک عالم دین تھے، وہ جنگل میں، بیابان میں، صحراؤں میں، بازاروں میں امام کو پکارتے رہتے تھے، بلاتے رہتے تھے کہ امام آ جائیے، ہمارے ہی شہر میں بہت سے آپ کے چاہنے والے ہیں، اب تو تشریف لے آئیے، اب تو آ جائیے۔ ایک دن امام تشریف لائے اور فرمایا کہ دیکھو اس پورے شہر میں تمہارے اور فلاں قصاب کے علاوہ ہمارا کوئی چاہنے والا نہیں ہے، تو یقین نہ ہو تو امتحان کر لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں۔ کہ بالکل سرکار، کہ سب کو اپنے گھر پہ بلاؤ، دعوت دو، اور یہ کہہ کے دعوت دو کہ امام تشریف لانے والے ہیں۔ سب کو جمع کیا گیا، اس قصاب سے کہا کہ تم ایسا کرنا، اپنے ساتھ 2 بھیڑیں لے کے آنا، 2 بھیڑوں کو چھت پہ باندھ دینا۔ امام تشریف لائے، سب سے پہلے اسی قصاب کو پکارا، قصاب اوپر گیا، اس سے کہا کہ ایک بھیڑ کاٹ دو، ذبح کر دو، ایسے ذبح کرو کہ اس کا خون جو ہے پتنالے سے ہو کر نیچے پہنچے، تاکہ جو نیچے موجود ہے ان کو دکھائی دے جائے یہ لہو، یہ خون۔ کہ جی سرکار، ایسے ہی ذبح کیا گیا بھیڑ کو۔ پھر آواز دی ان عالم دین کو جو پکارا کرتے تھے، جو بلایا کرتے تھے، ان کو پکارا، دوسری بھیڑ ذبح کروا دی، اس کا بھی خون پتنالے سے ہو کر نیچے پہنچا۔ اب جو لوگ نیچے موجود تھے ان کو لگا کہ ان دونوں کو ذبح کر دیا گیا ہے، امام ایک ایک کر کے بلائیں گے اور ہمارا بھی یہی حال ہونے والا ہے۔ امام نے فرمایا عالم دین سے کہ جاؤ اب سب کو ایک ساتھ بلا کے اوپر لے آؤ۔ اب جو وہ عالم دین نیچے پہنچے تو دیکھا کہ وہاں کوئی بھی موجود نہیں ہے، سب بھاگ چکے ہیں، سب نکل چکے ہیں۔ امام نے فرمایا دیکھ لیا، ان میں سے کوئی بھی میرا چاہنے والا نہیں تھا۔ کوئی بھی ان میں سے ہمارا چاہنے والا نہیں تھا۔ اگر ہمارا چاہنے والا ان میں سے کوئی ہوتا تو قربانی کے وقت پیچھے نہ ہٹتا۔ قربانی کے وقت پیچھے ہٹ جانے کا مطلب یہ ہے
کہ ہم امام کا انتظار نہیں کر رہے ہیں۔ اب یہ قربانی کا مسئلہ کیا ہے؟ قربانی کا مطلب یہ نہیں کہ اپنا گلا کٹوانا ہی قربانی ہے۔ قربانی کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز سے بھی پیار ہو اس کا سر جھکا دینا، یہ حقیقت میں قربانی ہے۔ اگر ہمیں اپنی انا سے پیار ہے تو انا کو کاٹ دینا، یہ قربانی ہے۔ اگر ہمیں اپنی خودی سے پیار ہے تو خودی کو ذبح کر دینا، یہ قربانی ہے۔ اگر ہمیں اپنے سر سے پیار ہے تو سر کو امام کی اطاعت میں جھکا دینا، یہ قربانی ہے۔ ہوتا ہے نا سماج میں، جب دو لوگوں میں انبن ہو جاتی ہے کسی بات پر تو انبن کیوں لمبی کھنچتی ہے؟ اسی انا کی وجہ سے، اسی غرور کی وجہ سے جو انسان کو اپنی ذات پر ہوتا ہے، اور وہ اپنی ذات کو دوسرے کے سامنے جھکتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا۔ اسی انا کو جس دن ہم ختم کر دیں گے، حقیقت میں امام کے منتظر ہو جائیں گے۔ کس لیے ختم کرنا ہے؟ امام کے چاہنے والے کے لیے ختم کرنا ہے۔ اب میں اپنے بچے اور نوجوان بھائیوں کے لیے ایک جملہ عرض کر دوں تاکہ جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں، وہ بات آپ کے اذہان تک پہنچ جائے۔ ہم عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، یہ علم ہے، مولا عباس سے منسوب ہے، اہل بیت کے گھرانے سے منسوب ہے، اس کی ہم عزت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ اہل بیت کے گھرانے سے منسوب ہے، اہل بیت کا علم ہے۔ ہم تعزیے کی عزت کرتے ہیں، کس لیے کرتے ہیں؟ چونکہ وہ اہل بیت کے گھرانے سے منسوب ہے۔ ہم منبر کی عزت کرتے ہیں چونکہ اہل بیت کے گھرانے سے منسوب ہے۔ ہم فرش عزا کی عزت کرتے ہیں چونکہ اہل بیت کے گھرانے سے منسوب ہے۔ جملہ بدلوں، علم کی عزت کرتے ہیں چونکہ حسین کا علم ہے، فرش عزا کی عزت کرتے ہیں چونکہ حسین کا فرش عزا ہے، منبر کی عزت کرتے ہیں چونکہ حسین کا منبر ہے، تعزیے کی عزت کرتے ہیں چونکہ حسین کا تعزیہ ہے۔ تو ہم ان بیٹھے ہوئے لوگوں کی عزت کیوں نہیں کرتے؟ یہ سارے بھی تو حسین کے عزادار ہیں۔ یہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں یہ سارے کے سارے حسین کے عزادار ہیں، کیا ان کی عزت نہیں ہے؟ ایک دوسرے کی عزت کر کے، متحد ہو کر، اپنی انا کو قربان کر کے جس دن ہم امام کے لیے جینا شروع کر دیں گے، امام کا ظہور ہمارے لیے انفرادی طور سے ہو سکتا ہے۔ بس میں یہی عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اپنی انا کو ماریے، اپنی خودی کو ماریے، اپنے بڑے پن کو ماریے۔ میں کیوں اس کے سامنے جھکوں؟ میں تو بڑا ہوں۔ میں کیوں اس کے سامنے جھکوں؟ میں تو دولت مند ہوں۔ میں کیوں اس کے سامنے جھکوں؟ میں تو اس سے عمر میں بڑا ہوں۔ میں کیوں اس کے سامنے جھکوں؟ میرے پاس افراد زیادہ ہیں، میرا خاندان بڑا ہے۔ میں کیوں اس کے سامنے جھکوں؟ میں اس سے زیادہ پڑھا لکھا ہوں۔ جس دن یہ ذہنیت ذہن سے ختم ہو جائے گی، اس دن حقیقت میں ہم امام کے چاہنے والے اور امام کے منتظر ہو جائیں گے۔ علی ابن عقتین نام سنا ہوگا سب نے، واقعہ بھی سنا ہوگا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے میں امام کے چاہنے والے، امام کے شاگرد وزیر ہو گئے بادشاہ کے دربار میں۔ ہم نے کہا کہ ہو جاؤ، مگر یاد رکھنا میں اس لیے اجازت دے رہا ہوں کہ تمہارے ذریعے سے تمہارے اپنے کو فائدہ پہنچنا چاہیے۔ محسوس فرما رہے ہیں؟ یعنی دولت کمانا بری چیز نہیں ہے، مگر اس دولت کے کمانے میں یہ احساس دل میں رہنا چاہیے کہ جتنے ہم بڑے بنتے جائیں اتنے ہی چھوٹوں کو ہمارے ذریعے سے فائدہ ہونا چاہیے۔ کوئی برائی نہیں ہے۔ جناب ابراہیم نامی ایک چاہنے والے آ گئے، کہا مولا علی بن عقتین آپ کے چاہنے والے ہیں، مجھے خط لکھ دیجئے، میرے کام پڑا ہے دربار میں، ہو جائے گا آپ کا خط دیکھ کے۔ جملہ سنا امام کا کیا تھا؟ اگر وہ بھی میرا چاہنے والا ہے، تو بھی میرا چاہنے والا ہے، تو مجھے خط لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اسے تیرے کام آنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تو میرا شیعہ ہے، تو میرا چاہنے والا ہے، پھر کسی سفارش کی ضرورت نہیں ہے۔ ابراہیم گئے، کسی کام میں وہ لگے ہوئے تھے، مصروف تھے، نہیں دیکھ پائے ابراہیم کی طرف۔ ابراہیم آ گئے، مولا گیا تو تھا مگر انہوں نے میری طرف دیکھا ہی نہیں۔ اب سمجھ سکتے ہیں اہل بیت اپنے چاہنے والے سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ میں کیوں عرض کر رہا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت کریں، ایک دوسرے سے پیار بڑھائیں،
ایک دوسرے کی عزت کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام اپنے چاہنے والوں کی بہت عزت کرتے ہیں، امام اپنے چاہنے والوں سے بہت محبت کرتے ہیں۔ ابراہیم آئے، مولا نے فرمایا ٹھیک ہے، اس نے تیری طرف نہیں دیکھا، ہم اس کی طرف نہیں دیکھیں گے۔ محسوس فرما رہے ہیں امام کتنی محبت کرتے ہیں اپنے چاہنے والے سے۔ ابراہیم چلے گئے کوفے۔ روزانہ شام میں علی بن اقطین آیا کرتے تھے امام کے پاس حاضری دینے کے لیے۔ اس دن بھی آئے، شام کا وقت تھا۔ اب علی بن اقطین ادھر بیٹھے، امام نے اپنا چہرہ ادھر گھما لیا۔ علی بن اقطین ادھر بیٹھے، امام نے اپنا چہرہ ادھر گھما لیا۔ امام کے چاہنے والے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے اس کے پریشان ہونے کے لیے کہ اس کو اندازہ ہو جائے کہ میرا امام مجھ سے ناراض ہے۔ پھر اگر واقعاً امام کے چاہنے والے ہیں تو دل کو سکون میسر نہیں آ سکتا، چین نہیں پڑ سکتا اگر یہ یقین ہو جائے کہ ہمارا امام ہم سے ناراض ہے، راضی نہیں ہے۔ ابن اقطین کی آنکھوں میں آنسو، کہ مولا ایسی کون سی غلطی ہو گئی جو آپ مجھے دیکھ ہی نہیں رہے ہیں؟ کہ ابن اقطین تم نے ابراہیم کو نہیں دیکھا، ہم تمہیں نہیں دیکھیں گے۔ تم نے ہمارے چاہنے والے کو نہیں دیکھا، ہم تمہیں نہیں دیکھیں گے۔ کہ مولا غلطی ہو گئی تو کوئی ازالہ، معافی مل سکتی ہے؟ کہ ابراہیم سے معافی مانگ لو، اگر وہ معاف کر دے گا تو ہم بھی تمہیں معاف کر دیں گے۔ محسوس فرما رہے ہیں امام، وقت کا امام اپنے چاہنے والوں کو کتنا چاہتا ہے، خود سے محبت کرنے والوں سے کتنی محبت کرتا ہے وقت کا امام۔ کہ مولا وہ تو کوفے میں ہے، معافی کیسے مانگوں؟ کہ تم ارادہ تو کرو، منزل تک پہنچانا ہمارا کام ہے۔ اس نے کہا مولا معافی تو مانگنی ہے، کہ آنکھ بند کرو۔ آنکھ بند کی، اس نے دیکھا کہ ابراہیم کے دروازے کے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ دق الباب کیا جلدی سے، ابراہیم باہر نکلے۔ اب جیسا کہ زمانے میں یہی ہوتا ہے کہ کہاں بڑے لوگ ہمارے دروازے پہ آ گئے، علی بن اقطین نے کہا کہ ابراہیم دیر نہ کرو، میرا امام مجھ سے ناراض ہے، جتنی دیر تک تم مجھ سے ناراض رہو گے میرا امام مجھ سے راضی نہیں ہوگا۔ میں معافی مانگتا ہوں، جلدی سے مجھے معاف کر دو۔ ابراہیم نے معاف کر دیا کہ جاؤ میں نے معاف کر دیا، میرے امام نے بھی معاف کیا۔ کیسے نہیں؟ پھر کیسے؟ کہ کوئی نشانی تو ہو تاکہ میں امام کو دکھا سکوں کہ تم نے مجھے معاف کر دیا۔ کہ میری انگوٹھی لے لو، یہ میری انگوٹھی لے لو۔ کہ یہ نہیں، کہ پھر کیسے نشانی چاہتے ہو؟ کہ میں اپنے رخسار کو زمین پہ رکھ دیتا ہوں، تم اپنے پاؤں کو دوسری طرف رکھ دو، تاکہ جو غرور میرے اندر پیدا ہوا تھا آئندہ کبھی وہ غرور آنا چاہے تو تمہارے پیروں کی خاک میرے غرور کو ہمیشہ دبائے رکھے، میرے تکبر کو ہمیشہ دبائے رکھے۔ محسوس فرمایا آپ نے؟ واقعے سے سبق حاصل کیا آپ نے؟ بھائی دو شخصیتیں ہیں، ایک وہ جس سے غلطی ہوئی، ایک وہ جس کے لیے غلطی ہوئی۔ امام کے دو چاہنے والے کردار، ایک کردار وہ کہ جس کو پتا چل گیا کہ غلطی ہو گئی تو معافی مانگنے میں دیری نہیں کی، ایک وہ کردار کہ جس کے دروازے پر معافی مانگنے والا آ گیا تو اس نے معاف کرنے میں دیری نہیں کی۔ یہ دونوں کردار ہیں جو امام کو چاہنے والے ہیں، اور ہمیں سبق دیتے ہیں کہ جب احساس ہو جائے کہ ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو معافی مانگنے میں دیری نہ کریں، اور جب کوئی معافی مانگنے والا آپ کے پاس تک آ جائے تو پھر اسے شرمندہ نہ کریں، اسے نادم نہ کریں، اس لیے کہ وہ شرمندہ ہو کے ہی آپ کے پاس آیا ہے، اور شرمندہ کرنے کی اسے ضرورت نہیں۔ محسوس فرما رہے ہیں عزیزوں؟ تو امام کے چاہنے والے اگر ہم حقیقی منتظر ہیں امام کے تو قربانی کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور میں نے کیا بتایا؟ قربانی کا تعلق صرف گلا کٹنے سے نہیں ہے، بلکہ ہر اس چیز کو امام کے لیے چھوڑ دینا قربانی ہے جس کو ہم پسند کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنی انا کو پسند کرتے ہیں تو انا چھوڑ دیں، اگر ہم اپنے غرور کو پسند کرتے ہیں تو غرور چھوڑ دیں، اگر ہم اپنے بڑپن کو پسند کرتے ہیں تو یہ بڑپن چھوڑ دیں۔ امام کے لیے اپنے آپ کو تربیت دیں، اپنے نفس کا تزکیہ کریں،
اپنے نفس کو پریکٹس کرائیں قربان ہونے کے لیے۔ محسوس فرما رہے ہیں؟ اور میں نے کل بھی عرض کیا تھا، یہ کہاں سے پیدا ہوگی یہ باتیں؟ اپنے اپنے گھر میں ایسا ماحول بنائیں، بچوں کو آغاز ہی سے تربیت دیں، اور بچوں کو تربیت دینے کے لیے ماں باپ کا تربیت شدہ ہونا ضروری ہے۔ جب ماں باپ کو پتہ ہوگا کچھ، جبھی تو بچوں کو تربیت دے پائیں گے۔ بچوں کی تربیت بچوں کی ولادت سے شروع نہیں ہوتی، ماں باپ کی شادی کے دن سے شروع ہوتی ہے۔ مولا علی نے کیا فرمایا؟ ہم کیا دیکھتے ہیں شادی کے وقت؟ دولت، حسن، خاندان، یہ سب دیکھتے ہیں۔ مولا نے فرمایا کچھ مت دیکھیے، صرف ایمان کو ایمان سے ملائیے، نسل با کردار پیدا ہوگی۔ پھر نسل کا ہر فرد امام زمانہ کا سپاہی ہوگا جب ہم ایمان سے ایمان ملائیں گے۔ کیسے سپاہی ہوتے ہیں امام کے؟ کیسے سپاہی ہوتے ہیں امام کے؟ مقدس اردبیلی کا نام آپ سب نے سنا ہوگا، واقعہ بھی سنا ہوگا مقدس اردبیلی کا۔ بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، اتنے بڑے عالم دین تھے کہ جب بھی کوئی سوال درپیش ہوتا تھا مولائے کائنات کی قبر کے پاس جاتے تھے، سوال کرتے تھے تو قبر کے اندر سے جواب آیا کرتا تھا۔ اتنے بڑے عالم دین تھے مقدس اردبیلی۔ سوچئے اتنے بڑے عالم دین اس دنیا میں کیسے وجود پا لیتے ہیں؟ اتنے بڑے کردار میں ان کے ماں باپ کے ایمان کا اثر ہوتا ہے۔ ماں باپ کا ایمان جتنی بلندی پر ہوگا اولاد اتنی ہی صاحب ایمان ہوگی۔ اب ان کے میں باپ کو اور ماں کی بات بتاتا ہوں مقدس اردبیلی کے۔ اردبیل ایران میں ایک شہر ہے، سیب بہت زیادہ ہوتے ہیں وہاں۔ ایک دن پہنچ گئے اپنی زمین پر، بغیر کچھ کھائے پیے گھر سے گئے تھے، بھوک لگنے لگی۔ بھوک لگی تو دیکھا کہ سیب تیرتا تیرتا پانی میں آ رہا ہے، اٹھایا کھا لیا۔ جب کھا رہے تھے تو احساس نہیں تھا چونکہ بھوک لگی تھی، پیٹ بھرا تو احساس جاگا کہ یار سیب میرا تو نہیں تھا، کسی اور کا تھا، جس کا تھا اس سے اجازت لینی چاہیے۔ نہیں توجہ فرمائی شاید آپ نے؟ مقدس اردبیلی کے والد نے ہمیں کیا سبق دیا کہ اگر کھاتے وقت نہ سوچ سکو کس کا کھا رہے ہو، کم سے کم کھانے کے بعد ہی سوچ لیا کرو کہ کس کا کھا لیا ہے ہم نے۔ کھانے کے بعد تو سوچے کس کا کھا گئے ہم۔ پہنچے دق الباب کیا کہ اجازت دے دیجئے، کہ میری طرف سے اجازت ہے۔ اجازت لے کے پلٹے تو اجازت دینے والے جاگے، انہوں نے بلا کے کہا بھئی بات ایسی ہے کہ باغ کا میں اکیلا مالک نہیں ہوں۔ کہا پھر؟ کہ میرے بھائی بھی شریک ہیں، وہ نجف میں رہتے ہیں۔ کہ مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ کہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں آدھے باغ کا مالک ہوں تو میری طرف سے آدھے سیب کی اجازت ہے، آدھے سیب کی اجازت بھائی جان دیں گے، وہ نجف میں رہتے ہیں۔ یہ چل دیے اردبیل سے نجف، کس لیے؟ کس چیز کی اجازت؟ سیب کی نہیں، آدھے سیب کی۔ دو چار دکانوں پہ قبضہ کرنے کی اجازت لینے نہیں جا رہے ہیں، دو چار بیگھہ زمین پہ قبضہ کرنے کی اجازت لینے نہیں جا رہے ہیں، آدھے سیب کی اجازت لینے جا رہے ہیں۔ اردبیل سے نجف کا آپ فاصلہ دیکھیں گے گوگل پہ بھی سرچ کر کے تو 1200 کلومیٹر دور ہے۔ نہیں توجہ فرمائی؟ جب باپ کا ایمان اتنی بلندی پر ہو تو بیٹا مقدس اردبیلی جیسا پیدا ہوتا ہے۔ جب باپ کا ایمان اتنا عظیم ہو۔ یہ چل دیے، پہنچے نجف۔ اب جو نجف پہنچے گا، کسی کے بھی وطن سے پہنچے، نجف میں رہنے والا کیا سوچے گا؟ کہ زیارت کرنے کے لیے آئے ہوں گے۔ انہوں نے بھی یہ سوچا کہ زیارت کرنے کے لیے آئے ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ آپ اتنے زیارت کیجئے، ہم آپ کے لیے دسترخوان کا انتظام کیے لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا سرکار زیارت بعد میں کریں گے، پہلے آدھے سیب کی اجازت دیجئے۔ معاملہ پورا بتایا، زیارت بعد میں کریں گے، پہلے آدھے سیب کی اجازت دے دیجئے۔ پھر نہیں توجہ فرمائی آپ نے؟ مقدس اردبیلی کے والد نے ہمیں پھر کیا سبق دیا؟ مولا کے دربار میں بعد میں جائیں گے، پہلے جو حرام کھایا ہے اسے حلال تو کر لیں۔ سبق دیا انہوں نے، درس دیا ہمیں۔ اب یہ الگ مسئلہ ہے کہ وہ سیب ان کے لیے حرام تھا کہ حلال تھا، اس کے اوپر پوری گفتگو ہو سکتی ہے، پورا باب قائم ہے فقہ میں۔ بہرحال اجازت لینے کے لیے وہ تشریف لے گئے۔ کہا اچھا تو آپ کو اجازت چاہیے؟ کہا جی۔ کہا تو ایسے نہیں ملے گی۔ کہا پھر کیسے ملے گی؟ کہا میری بیٹی سے شادی کرنا پڑے گی۔ اب راستہ چلتے ہوئے کسی جوان سے کہیے میری بیٹی سے شادی کر لو تو وہ کیا سوچے گا؟
کوئی عیب ہوگا، کوئی کمی ہوگی، ورنہ ایسے کون کہتا ہے میری بیٹی سے شادی کر لو، اور وہ بھی آدھے سیب کے لیے۔ لیکن اگر دل میں ایمان ہو تو انسان کے قدم کبھی ڈگمگاتے نہیں ہیں۔ انہوں نے سوچا یار اگر کوئی عیب بھی ہے، کوئی کمی بھی ہے تو کتنے دن کی بات ہے، 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال، یا ہم مرحوم ہو جائیں گے یا بیگم اللہ کو پیاری ہو جائیں گی، سلسلہ ختم۔ لیکن یہ آدھا سیب ہمیں قبر میں بھی پریشان کرے گا، پل صراط پر بھی پریشان کرے گا، محشر میں بھی پریشان کرے گا۔ ہو سکتا ہے یہی آدھا سیب ہمیں جہنم کی آگ تک پہنچا دے۔ انہوں نے کہا سرکار کر لیں گے شادی۔ کہ سوچ لو میری بیٹی میں کئی عیب ہیں، اپاہج بھی ہے، گونگی بہری بھی ہے، اندھی بھی ہے۔ انہوں نے فرمایا سرکار کر لیں گے شادی، چونکہ اب قبر کے ادھر کی بات نہیں ہے، قبر کے ادھر کی بات ہے۔ شادی ہو گئی، رخصت ہو گئی، بیگم آ گئیں، یہ پہنچے حجرے میں، جا کے دیکھا وہاں منظر ہی بدلا ہوا ہے، نہ وہ اپاہج ہے، نہ گونگی بہری ہے، نہ اندھی ہے۔ پریشان ہو کے انہوں نے بولا کہ تمہاری کوئی اور بہن ہے کیا؟ کہا نہیں میں تو اکیلی ہوں۔ پریشان لگ رہے ہیں آپ کچھ؟ کہ تمہارے والد صاحب نے بات ہی ایسی کی ہے کہ پریشان ہیں آپ۔ انہوں نے بتایا کچھ اور ہے، یہاں منظر پورا بدلا ہوا ہے۔ یہ کون ہے جو رخصت ہو کے آئی ہیں؟ یہ تو مقدس اردبیلی کے والد ہیں جو اجازت لینے کے لیے گئے۔ یہ کون ہوں گی؟ یہ ماں ہوں گی۔ ابھی تو آپ نے باپ کا ایمان سنا، اب ماں کا ایمان سنیے تاکہ پتہ چلے کہ ایمان سے ایمان کس طریقے سے ملتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا میرے جوان بھائی، میرے نوجوان بھائی۔ کہ آپ پریشان ہیں، کہ پریشان ہونے کی بات ہے، بتایا کچھ اور ہے، منظر کچھ اور ہے۔ کہ میرے والد نے ٹھیک بتایا تھا، آپ سمجھ نہیں پائے۔ توجہ دیجیے گا عزیزو، کہ میرے والد نے کیا بتایا تھا؟ میں اپاہج ہوں، بالکل اپاہج ہوں، چونکہ زندگی گزر گئی ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر ایک قدم بھی کبھی گھر سے باہر نہیں نکالا۔ کیا بتایا تھا؟ میں اندھی ہوں، بالکل اندھی ہوں، چونکہ زندگی گزر گئی ہے، نہ کسی نامحرم نے آج تک مجھے دیکھا ہے، نہ کسی نامحرم کو آج تک میں نے دیکھا ہے۔ اور کیا بتایا تھا؟ گونگی ہوں، بہری ہوں، ہاں گونگی بھی ہوں، بہری بھی ہوں، چونکہ زندگی گزر گئی، نہ کبھی کسی کی غیبت کی ہے، نہ کبھی کسی کی غیبت سنی ہے۔ اب سنیے گا عزیزو، ایمان سے ایمان کیسے ملتا ہے۔ مقدس اردبیلی کی ماں نے مقدس اردبیلی کے بابا یعنی اپنے شوہر سے فرمایا کہ جب اتنی مومنہ بیٹی میرے باپ کو ملی تو میرے والد پریشان ہوئے کہ بیٹی اتنی مومنہ ہے تو داماد کہاں سے تلاش کروں، جس سے بھی کہوں گا اپنے مزاج کا لڑکا لا کے کھڑا کر دے گا۔ میرے والد گئے مولا کائنات کی تربت کے پاس، یا علی بیٹی آپ کے صدقے میں ملی ہے تو داماد بھی آپ ہی دلائیے۔ جب آپ آئے اردبیل سے نجف آدھے سیب کی اجازت لینے کے لیے تو میرے بابا سمجھ گئے آدھا سیب آپ کو میرے دروازے پر نہیں لایا ہے، میرے مولا علی نے داماد بنا کر میرے دروازے پر بھیجا ہے۔ محسوس فرما رہے ہیں؟ محسوس فرمایا؟ میں نے کیا عرض کرنے کی کوشش کی اس وقت آپ کی بارگاہ میں؟ اگر آج کی گفتگو کے 2 سبق لینے ہوں تو کیا سبق لے کر اٹھیں گے یہاں سے؟ پہلا سبق، امام کا واقعاً انتظار کر رہے ہیں تو آپ کے معاملات جس کے بھی ساتھ ہیں سماج میں، باپ ماں بھائی بہن ماموں چچا تایا جو بھی ہیں، رشتہ دار ہوں، ساتھ رہنے والے ہوں، پڑوسی ہیں، سماج کے لوگ ہیں، سب سے اپنے معاملات کو ٹھیک رکھیے، اچھا رکھیے۔ اس اچھا رکھنے میں اگر تھوڑا سا جھک بھی جانا پڑے تو اس جھکنے کو جھکنا مت سمجھیے۔ آپ امام کے لیے جھکیں گے تو امام آپ کو اتنی عزت دلائیں گے کہ آپ رہے نہ رہے آپ کا نام دنیا میں ضرور باقی رہے گا۔ اس لیے کہ امام کے لیے جھکنا کوئی جھکنا نہیں ہے۔ آسمان پہ کروڑوں ستارے ہیں مگر آپ کو کتنے ستاروں کے نام پتہ ہیں؟ بس ایک ہی ستارے کا نام پتہ ہے جسے زہرا کہتے ہیں، چونکہ اس کی صفت یہ ہے کہ وہ زہرا کے دروازے پہ آ کے جھک گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے اہل بیت کے دروازے پر جتنا جھکیے گا اہل بیت آپ کو اتنا ہی نامور بنا دیں گے۔
اتنا ہی آپ کو عزت دیں گے۔ ان کے لیے جھکنے کو جھکنا کبھی مت سمجھیے۔ اپنی انا کو مارنا پڑے تو ماریے، اپنے بڑپن کو مارنا پڑے تو ماریے، اپنی بزرگی کو مارنا پڑے تو ماریے، اپنی بزرگی کو قربان کیجئے، اپنے بڑپن کو قربان کیجئے، اپنی انا کو قربان کیجئے۔ اور جب قربان کرتے رہیں گے تو ہمیں عادت پڑ جائے گی امام کے لیے قربانی پیش کرنے کی، پھر واقعاً ہم حقیقتاً امام کے منتظر کہلائیں گے۔ اور دوسری بات میں نے کیا پیش کی؟ ہمیں امام کے سپاہی بنانے ہیں تو گھر سے تیاری شروع کریں، بچوں کو امام کا سپاہی بنائیں۔ اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں خود امام کا سپاہی ہونا پڑے گا، ہمیں خود تربیت حاصل کرنی پڑے گی، ہمیں خود اخلاقیات سیکھنے پڑیں گے۔ جو چیز سیکھتے ہیں وہی تو بچوں کو سکھائیں گے، جو چیز اپنے پاس ہے ہی نہیں بچوں کو کہاں سے سکھائیں گے؟ اور یہ یاد رکھے ہمیشہ میرے بزرگ، میرے بڑے، معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، بچے چاہے پوزیٹیو سیکھیں یا نگیٹو سیکھیں، سیکھتے ہیں گھر کے بڑوں ہی سے۔ چاہے پوزیٹیو سیکھیں یا نگیٹو سیکھیں، اچھا سیکھیں یا برا سیکھیں، سیکھیں گے اپنے بڑوں ہی سے۔ ایک شرابی تھا بھائی، اس کا ایک بھائی بڑا با اخلاق تھا، دو سگے بھائی، ایک شرابی، جواری، بد کردار، پڑوسی اس سے پریشان، محلے والے پریشان۔ ایک بھائی بالکل شریف، اچھا، نیک، اچھی جگہ آنے جانے والا، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا۔ پوچھنے والے نے شرابی سے پوچھا کہ بھئی تو نے اتنی بری عادتیں کہاں سے سیکھی؟ کہ اپنے باپ سے سیکھی۔ میرا باپ شراب پی کے آتا تھا، ہمیں مارتا تھا، ہماری ماں کو مارتا تھا، جو دیکھا وہی بن گیا، جو دیکھا وہی بن گیا۔ پوچھنے والے نے اس کے بھائی سے پوچھا کہ بھئی تیرا بھائی تو شرابی ہے، جواری ہے، بدکار ہے، برے کام کرنے والا ہے، تو اتنا اچھا کیسے بن گیا؟ تو نے یہ اچھائیاں کہاں سے سیکھی؟ کہ میں نے اپنے باپ سے سیکھی۔ کہ تو نے اپنے باپ سے کیسے سیکھی؟ کہ میرا باپ شراب پی کے آتا تھا، ہمیں مارتا تھا، ہماری ماں کو مارتا تھا، جب وہ آ کے مارتا پیٹتا تھا تو میں زندگی بھر یہی سوچتا تھا کہ کچھ بھی بن جاؤں گا اپنے باپ جیسا نہیں بنوں گا۔ اچھا سیکھیں یا برا سیکھیں، سیکھتے ہیں بچے ہمیشہ بڑوں ہی سے۔ خود امام کے آنے کی تیاری فرمائیے، منتظر بنیے، حقیقت میں بچے آپ کو دیکھ دیکھ کے خود بخود منتظر بن جائیں، اس لیے کہ انتظار بڑی اہم چیز ہے۔ کہ جس دین پہ ہم چل رہے ہیں، جس دین پہ ہم عمل کر رہے ہیں، جس دین کے ہم پیروکار ہیں، جس دین کے ہم چاہنے والے ہیں، اہل بیت کو جانتے ہیں، مانتے ہیں۔ عزیزو، گفتگو کا ماحصل بس مصائب سے ملانے جا رہا ہوں۔ گفتگو کا ماحصل کیا ہے؟ گفتگو کا ماحصل یہی ہے، ہم اہل بیت کو چاہتے ہیں، اہل بیت کو مانتے ہیں، امام کا انتظار کر رہے ہیں، تو ہمیں کم سے کم اپنے رشتوں کا احترام کرنا آتا۔ جو جہاں بھی ہے، جس گھر میں بھی ہے، اپنے رشتوں کا احترام ہمیشہ کریں۔ بچے ہیں، اولاد ہیں تو والدین کا احترام کریں، والدین ہیں تو اولاد سے محبت کریں، بھائی ہیں تو بھائی سے پیار کریں، بہن ہیں تو بھائی سے محبت کریں۔ اہل بیت کو دیکھیں، کون سا رشتہ تھا جو کربلا میں نہیں تھا؟ کون سا رشتہ تھا جو کربلا میں نہیں تھا؟ بھائی بہن کا رشتہ، باپ بیٹے کا رشتہ، پھوپھی بھتیجے کا رشتہ، چچا بھتیجی کا رشتہ، سارے رشتے تو کربلا میں تھے ہی۔ ایک رشتہ بچا تھا، دوست کا رشتہ، حسین نے اسے بھی خط بھیج کے بلوا لیا۔ پھر رشتوں کا ایسا گلدستہ حسین نے کربلا میں تیار کیا کہ یزیدیت کے کانٹے ان پھولوں کا پھر کچھ بگاڑ نہیں پائے اور آج تک نہیں بگاڑ پائے۔ کتنا اہل بیت کے گھرانے میں رشتوں کا احترام تھا، جانتے ہیں؟ جب مولا کائنات نے جناب زینب کی شادی کی ہے تو عبداللہ کو بلایا ہے، بلا کے فرمایا دیکھو عبداللہ، دنیا میں باپ بیٹے بہت ہیں مگر یعقوب اور یوسف جیسے باپ بیٹے نہیں ہیں۔ دنیا میں باپ بیٹی بھی بہت ہیں مگر رسول اور فاطمہ جیسی باپ بیٹی نہیں ہے۔ عبداللہ، دنیا میں بھائی بہن بھی بہت ہیں مگر حسین اور زینب جیسے بھائی بہن نہیں ہیں۔ عبداللہ، اگر کبھی ایسا وقت آن پڑے کہ حسین کو مدینہ چھوڑنا پڑے اور زینب تمہارے پاس اجازت کے لیے آئیں
تو یاد رکھنا زینب کو روکنا مت، اس لیے کہ اگر تم نے زینب کو روک لیا تو زینب جائے گی تو نہیں، مگر میری یہ بات یاد رکھنا، ادھر حسین کا بدن مدینہ چھوڑے گا، ادھر زینب کا جنازہ تمہارا آنگن چھوڑ دے گا۔ میں مسلسل آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مصائب میں رویا ضرور کیجئے، اس لیے کہ آپ کی آوازیں شہزادی فاطمہ کو سکون بہت دیتی ہیں، اور بلند آواز سے رویا کیجئے، نہ رونا آیا کرے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کیجئے، پروردگار تجھے شہزادی فاطمہ کا واسطہ ہے، ہماری آنکھوں کو آنسو عنایت فرما۔ رویا ضرور کیجئے۔ شادی ہو گئی، اب سنیں گے دل پہ ہاتھ رکھ کے، محسوس فرمائیں گے جناب زینب رخصت ہو کے چلی گئی۔ جناب فضہ 3 دن کے بعد گئیں جناب زینب سے ملاقات کے لیے۔ جناب فضہ کے چہرے پہ نظر پڑی، جناب زینب چیخ مار کے رونے لگی کہ شہزادی اتنا کیوں رو رہی ہیں، اب رونے کی کیا ضرورت ہے؟ شہزادی نے معلوم ہے کیا جواب میں ارشاد فرمایا، اماں فضہ کیسے نہ روؤں، 3 دن ہو گئے میں نے اپنے بھیا حسین کا چہرہ نہیں دیکھا ہے۔ سوچیے عزادارو، جس زینب کو حسین کی 3 دن کی جدائی برداشت نہ تھی، وہ حسین جب خیمے کے دروازے پہ آ کے پکارے ہوں گے، اچھا میری ماں جائی خدا حافظ، زینب کا دل پھٹ نہیں گیا ہوگا؟ جلدی سے زینب نے حسین کو خیمے کے اندر لیا، کوئی بہن حسین کے ہاتھوں کو چوم کے رو رہی ہے، کوئی گلے میں باہیں ڈال کے رو رہی ہے، اس منظر میں کہیں سکینہ نظر نہیں آ رہی ہے۔ رشتوں کا احترام دیکھ رہے ہیں اہل بیت کے گھرانے میں، بھائی بہن کے رشتے کا احترام دکھایا میں نے، اب دیکھیے باپ بیٹی کے رشتوں کی قدر کیا تھی، رشتوں کا کیا احترام تھا۔ سکینہ نے سوچا ابھی تصویر میں بہن بھائی ہی ہیں، چھوٹی سی بچی کو کون دیکھے گا؟ سکینہ نے سوچا بابا جب بھی جائیں گے خیمے کے دروازے ہی سے ہو کر۔ 4 سال کی بچی خیمے کا پردہ پکڑ کے کھڑی ہو گئی، حسین چلے، سکینہ پیچھے پیچھے، حسین گھوڑے پہ سوار، سکینہ نے ہاتھوں کو جوڑ لیا، بابا جا رہے ہیں تو میرا ایک کام کر دیجئے۔ کہ بولو بیٹا کیا کرنا ہے؟ کہ بابا جا رہے ہیں تو بس میرا ایک کام کر دیجئے، اتنا کر دیجئے کہ آخری بار میرے سر پہ ایسے ہاتھ رکھ دیجئے جیسے یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھا جاتا۔ اس لیے کہ سکینہ کو پتا تھا جب کسی کا باپ مر جاتا ہے تو بچے یتیم ہو جاتے ہیں، جب بچے یتیم ہوتے ہیں تو ان کے سر پہ دست شفقت رکھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے چھوٹی سی بچی کو دیکھا جس کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی، بچی ایک طرف دوڑے جا رہی تھی، میں نے روک کے پوچھا بیٹا تم کس کی بیٹی ہو؟ اس بچی نے عجب سوال کر لیا، اے شیخ اگر میں تجھے بتا دوں کہ میں کس کی بیٹی ہوں تو تم میرے رخسار پہ تماچے تو نہیں مارے گا؟ میں نے عرض کیا میں کیوں تماشے مارنے لگا؟ بچی نے پلٹ کے مجھے جواب دیا اللہ جانے میرے بابا کہا کرتے تھے جب کسی کا باپ مر جاتا ہے تو بچے یتیم ہو جاتے ہیں، جب بچے یتیم ہوتے ہیں تو ان کے سر پہ دست شفقت رکھا جاتا ہے۔ اللہ جانے میں کیسی یتیم ہوئی ہوں، جب سے میرا بابا مرا جو مجھے مل رہا ہے میرے رخسار پہ تماچے لگا دے رہا ہے۔ باپ بیٹی کی محبت سنی، بھائی بہن کی محبت سنی، بس آخری 2 جملے اب بھائی بھائی کی محبت سن لیجئے۔ حسین نکلے ہیں، چلے ہیں، مقتل کی طرف پہنچے ہیں۔ عزادارو حسین ڈگمگاتے ڈگمگاتے اپنی قتل گاہ تک پہنچے ہیں۔ ڈگمگانا خود طاقت کی ایک دلیل ہے۔ حسین کے بدن میں ضعف کا یہ عالم تھا کہ اکبر کا جنازہ اٹھاتے وقت اللہ جانے حسین کتنی بار گرے ہیں، کتنی بار اٹھے ہیں۔ حسین کو گھوڑے پہ ڈگمگانا نہیں چاہیے تھا بلکہ کسی ایک طرف گر جانا چاہیے تھا، مگر مقتل کہتا ہے حسین گرنا ہی چاہتے تھے مگر دائیں گرنا چاہتے تھے تو دائیں طرف کے ظالم بھالے حسین کی پسلیوں میں گاڑ دیتے تھے، جب بائیں گرنا چاہتے تھے بائیں طرف کے ظالم بھالے حسین کی پسلیوں میں گاڑ دیتے تھے۔ حسین ڈگمگاتے ڈگمگاتے اپنی قتل گاہ میں گرے، شمر بڑھا، سینے پہ سوار ہوا، خنجر سے گلے کو کاٹا۔ عزادارو جانتے ہیں دربار شام میں یزید نے پوچھا شمر یہ تو بتا آخری وقت میں حسین کس کس کو پکار رہے تھے؟ اب دیکھیں گے رشتوں کی عظمت۔ شمر نے آواز دی یزید جب میں نے پہلی زر ماری حسین اپنے خدا کو آواز دے رہے تھے، جب میں نے دوسری زر ماری حسین اپنے نانا کو پکار رہے تھے، جب میں نے تیسری زر ماری حسین اپنے بابا علی کو آواز دے رہے تھے، جب میں نے چوتھی زر ماری حسین اپنے بھیا حسن کو آواز
آواز دے رہے تھے، جب میں نے 5ویں ضرب ماری حسین اپنے چاہنے والوں کو آواز دے رہے تھے، اس کے بعد میں جتنی ضربیں مارتا رہا حسین کے دہن سے بس ایک ہی آواز آ رہی تھی، اماں یہی ہونا، اماں دیر نہ کر دیجئے گا۔ اس کے بعد میں نے دیکھا حسین کے لب بس ہل رہے ہیں، کوئی آواز نہیں آ رہی ہے۔ میں نے جلدی سے سر کو قلم کیا کہ سنوں تو صحیح حسین کس کو پکار رہے ہیں۔ میں نے جلدی سے سر کو قلم کیا، زلفوں کو تھاما، لبوں کو کان کے برابر میں لے کر آیا تو میں نے سنا حسین آواز دے رہے تھے، اے بھیا عباس، اے بھیا عباس، اے بھیا عباس۔ ہو سکتا ہے نہر فرات کے کنارے عباس کا لاشا نیزوں اچھل رہا ہو، آواز آ رہی ہو، زندگی نے مہلت نہ دی، ورنہ کس میں ہمت ہوتی جو آپ کے سر کو قلم کر پاتا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ بہرحال اس مجلس سے فرش عزاش کے اعضاء میں جو بھی افراد شریک ہیں ان سب کے دل مرادوں کو پورا فرما، سب کے گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کو معاف فرما۔ بہرحال جو بھی حضرات پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بغیر کسی خطا کے مقید ہے انہیں قید سے رہائی دلا، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ و واجلہ عنایت فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، علماء کرام کی حفاظت فرما، مراجع کرام کی حفاظت فرما، امام آخر کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو اس قابل بنا کے بعد ظہور ہم امام کے انصار و اعوان میں شریک ہو سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔